السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومسح روب الرأس واللحیة۔ المسح اصابۃ الید المبتلۃ العضو اما بللا یأخذه من الاناء او بللا باقیا فی الید بعد غسل عضو من المغسولات، ولا يكفي البلل الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات، ولا بلل يأخذ من بعض أعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا، وكذا في مسح الخف۔ اس عبارت سے وضو کا چوتھا فرض چوتھائی سر کے مسح یا مسح راس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اور سنا کہ مسح نام ہے تر ہاتھ کو عضو پر پھیرنے کا۔ اب یہ تری ہم کہاں سے لیں گے؟ صاحب شرح وقایہ بیان فرماتے کہ اما بللن یاخذہ من الاناء، یا تو وہ تری جس سے ہم سر کا مسح کریں گے اسے برتن سے حاصل کریں گے، یا اس تری کو عضو مغسول میں سے کسی عضو کو کے دھونے کے بعد، عضو مغسول میں سے کسی عضو پر جو تری باقی رہ جائے ہاتھوں پر، اسی تری کا استعمال کر کے یا اسی تری سے ہم جو ہے سر کا مسح بھی کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر اما بللن یاخذہ من الاناء، جو انا کی جو قید ہے یہاں پر، یہ قید اتفاقی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وضو کرنے والا سر کا مسح جب کرے گا تو وہ تری برتن سے حاصل کرے۔ اگر کوئی شخص حوض پر وضو کر رہا ہو، کوئی شخص اگر جو ہے کسی بڑے تالاب پر وضو کر رہا ہو تو وہاں سے بھی وہ تری حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یاخذو کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اگر پہلے سے اس کے ہاتھ پر تری نہ ہو تو مزید تری حاصل کرے گا جہاں بھی وہ وضو کر رہا ہے، یا یہ کہ اس کے ہاتھ پر تری تو تھی لیکن وہ خشک ہو گئی ہے تو اب اسے ضرورت پڑے گی سر کے مسح کے لیے تری لینے کی جس سے مسح کیا جا سکے۔ تو عضو مغسول کو دھو لینے کے بعد عضو مغسول پر جو تری اور تراوٹ اور گیلا پن ہے اسے بھی حاصل کر کے سر کا مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عضو ممسوح پر جو تراوٹ ہو اس کو لے کر کے وضو کرنے والا متوضی سر کا مسح نہیں کر سکتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ پانی عضو ممسوح پر لگنے کے بعد مستعمل فوراً ہو جاتا ہے، مستعمل فوراً ہو جاتا ہے، لیکن عضو مغسول پر پانی لگنے کے بعد فوراً مستعمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب تک عضو مغسول پر پانی لگنے کے بعد بہہ نہ پڑے، بہنے سے پہلے وہ طاہر ہے، بہنے کے بعد وہ جو ہے مستعمل ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ ماء مستعمل سے طہارت حاصل کرنا، حدث سے پاکی حاصل کرنا درست نہیں ہے، اسی لیے کہہ دیا وَلَا يَكْفِي الْبَلَلُ فِي يَدِهِ بَعْدَ مَسْحِ عَضْوٍ مِّنَ الْمَمْسُوحَاتِ، ممسوح عضو کو مسح کرنے کے بعد جو تری ہاتھ میں ہو اسے لے کر کے مسح راس نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی وہ تری بھی مسح راس کے سلسلے میں نہیں چلے گی جو اس نے کسی عضو سے حاصل کی ہو، چاہے وہ عضو مغسول ہو یا عضو ممسوح ہو۔ اور یہ جو تفصیل مسح راس کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے اس سر کا مسح کیا جائے گا، جو تفصیل ہمارے سامنے یہاں صاحب شرح وقایہ نے پیش فرمائی ہے، قضا فی مسح الخف، وہ مسح علی الخفین کے سلسلے میں بھی یہی تفصیل رہے گی۔ اس کے بعد وعلم ان المفروض فی مسح الرأس ادنی ما یطلق علیہ اسم المسح، یہاں سے صاحب شرح وقایہ مسح راس کی مقدار کے سلسلے میں بین الائمہ و بین العلماء جو اختلاف ہے اس کو دلائل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ بنیادی طور پر مقدار مسح راس کے سلسلے میں ائمہ کے 3 اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول تو حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو فرماتے ہیں کہ مقدار مسح راس یعنی سر کا مسح کتنا کرنا چاہیے،
کل سر کا مسح کرنا ہے، آدھے سر کا مسح کرنا ہے، پاؤ سر کا مسح کرنا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو سر کا مسح، مطلق سر کا مسح کافی ہے، مطلق سر کا مسح۔ اور مطلق کا مطلب یہ ہے ایک بال یا 3 بال، 1 بال 2 بال 3 بال، چند بالوں پر بھی اگر تر ہاتھ کو سے اگر پھیر لیا جائے تو ان کے نزدیک جو ہے سر کا مسح کافی ہو جائے گا، گویا وہ مطلق مسح کے قائل ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے قرآن کریم کی نص جو مسح راس کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وہ مطلق ہے، اس میں کسی مخصوص مقدار کا بیان نہیں کیا گیا ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ چند بالوں پر بھی اگر تر ہاتھ پھیر لیا جائے تو سر کا مسح ہو جائے گا، گویا انہوں نے نص کے اطلاق کو اپنی دلیل بنایا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دوسرا مذہب ہے امام مالک کا، وہ کہتے ہیں کل راس کا، پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے بالاستیعاب، گویا مسح راس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استیعاب ضروری ہے اور فرض ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، انہوں نے آیت وضو کو آیت تیمم پر قیاس کیا ہے۔ آیت وضو میں کہا جا رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور آیت تیمم میں کہا جا رہا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیاس کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ تیمم خلیفہ ہے وضو کا، گویا اصل ہے تیمم اور اصل ہے وضو اور تیمم ہے اس کی فرع اور خلیفہ، تو جو حکم اصل کا ہوگا وہی حکم فرع کا بھی ہونا چاہیے۔ اور تیمم کے اندر، تیمم میں چونکہ پورے چہرے کا مسح کرنا چونکہ فرض قرار دیا گیا، اور یہ سے احناف بھی مانتے ہیں، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تیمم میں پورے چہرے کا مسح کرنا ضروری ہے اور فرض ہے، اور یہ بات احناف کے نزدیک بھی ہے، پورے چہرے کا مسح ہوگا تیمم میں۔ جب تیمم میں پورے چہرے کا مسح ہوگا تو پھر وضو کے اندر بھی پورے سر کا مسح ہوگا، گویا انہوں نے وضو کو تیمم پر قیاس کیا، یہ آیت وضو کو آیت تیمم پر انہوں نے قیاس کیا ہے۔ لیکن اس پر ایک سوال پیدا ہوگا، امام مالک کی اس بات یا اس دلیل پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ وضو اصل ہے، تیمم فرع ہے، تو فرع کو اصل پر تو قیاس کیا جاتا ہے لیکن اصل کو فرع پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بات انہوں نے کس طریقے سے فرمائی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قیاس ہے یہ درست و معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جواب اس کا یہ دیا جا سکتا ہے امام مالک کی طرف سے کہ قیاس کے اندر اصل کا اور فرع کا، یا کہو مقیس کا اور مقیس علیہ کا ہر جز میں یکساں ہونا اور ایک جیسا ہونا کافی ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مذہب اس سلسلے میں ہمارا یعنی احناف کا ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس بات کو دوسرے طریقے سے بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، با جس طریقے سے آیت وضو میں روس یعنی عضو ممسوح پر داخل ہے، اسی طریقے سے با جو ہے آیت تیمم فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ میں عضو ممسوح پر داخل ہے۔ وضو کے اندر جس طریقے سے سر عضو ممسوح ہے یعنی جس کا مسح کیا جائے گا، ایسے ہی تیمم کے اندر چہرہ بھی عضو ممسوح ہے، اس کا بھی مسح کیا جائے گا۔ تو جب آیت تیمم کے اندر با عضو ممسوح پر داخل ہے تو کل چہرے کا مسح کرنا فرض ہوا، تو ایسے ہی وضو کے اندر با عضو ممسوح یعنی راس پر داخل ہے تو کل راس کا مسح کرنا فرض ہوگا۔ ہم سب اس کے بعد جو ہے احناف کا مذہب بیان فرماتے ہیں، پھر ان کے جو ہے دلائل کے جوابات بھی دیں گے۔ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا، ربع راس جس کو کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری یعنی احناف کی سب سے پہلی دلیل حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔
حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی الناصیۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے کسی کوڑا اور کھلیان یعنی کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جو جگہ ہوتی ہے اسے سباطہ کہتے ہیں، سباطۃ قوم، آپ وہاں تشریف لائے اور آپ نے وہاں پر جو ہے استنجا کیا، اور اس کے بعد استنجا کے بعد آپ نے جو ہے طہارت حاصل کی یعنی وضو فرمایا، ومسح علی الناصیۃ، اور آپ نے ناصیہ کی مقدار آپ نے وضو مسح کیا، ناصیہ کی مقدار آپ نے مسح کیا، اور علماء نے ناصیہ کا معنی ربع راس سے فرمایا ہے، ناصیہ کا معنی ربع راس سے فرمایا، یہ دلیل ہے ہماری کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہیے۔ اب یہ حدیث پاک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہ آپ نے چوتھائی سر کا مسح فرمایا ہے، اس سے جہاں ہمارے مسلک کی وضاحت ہو رہی ہے وہیں پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تردید بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک بال یا 3 بالوں پر مسح نہیں فرمایا، آپ نے تو چوتھائی سر کا مسح فرمایا، اور اسی سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی بھی جو ہے چلتے چلتے تردید ہو رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کل راس کا مسح کرنا فرض ہوتا یا مسح راس میں استیعاب اگر فرض ہوتا جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقدار ربع راس چوتھائی سر کا مسح آپ نہیں فرماتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے دونوں حضرات کے مذہب کی تردید ہوتی ہے اور ہمارے مذہب کی حدیث پاک سے تائید بھی ہو رہی ہے۔ یہ تو حدیث پاک ہوئی جس سے احناف اپنا مذہب ثابت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شارح وقایہ نے مذہب احناف کو مزید جو ہے تقویت دینے کے لیے یا اسے مزید مؤکد کرنے کے لیے مبرہن کرنے کے لیے ایک اصول پیش فرمایا، باقی داخلے کا ایک اصول پیش فرمایا کہ دیکھو وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ إِذَا قِيلَ مَسَحْتُ الْحَائِطَ بِيَدِي يُرَادُ بِهِ كُلُّهُ وَإِذَا قِيلَ مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ يُرَادُ بِهِ بَعْضُهُ۔ اس سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ لفظ با جب عضو ممسوح پر داخل ہو تو اس کا بعض مراد ہوتا ہے اور آلے کا کل مراد ہوتا ہے، اور جب با آلے پر داخل ہو تو آلے کا کل اور عضو ممسوح کا آلے کا بعض اور عضو ممسوح کا کل مراد ہوتا ہے۔ اب آیت پاک میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ کیا فرمایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو، یہاں پر با داخل ہے عضو ممسوح پر، ممسوح پر داخل ہے، آلے پر داخل نہیں، کیونکہ مسح کرنے کا آلہ تو ہاتھ ہے اور سر جو ہے یہ ممسوح ہے، تو با کا داخلہ جو ہوا ہے وہ ممسوح پر ہوا ہے، اور ابھی جو ہم نے قاعدہ پڑھا اس کی روح سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب با ممسوح پر داخل ہو تو اس کا بعض مراد ہوتا ہے اور آلے کا کل مراد ہوتا ہے۔ اس صورت میں بعض مراد ہوگا یعنی بعض راس کا مسح کرنا فرض ہوگا، لیکن بعض کی یہ مقدار آیت پاک میں بیان نہیں کی گئی ہے، مجمل ہے، اور احناف نے اس اجمال کو ختم کرنے کے لیے حدیث پاک کو جو ہے شارح بنایا یا بیان بنایا، اور حدیث پاک ہمارے سامنے واضح ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں مسح علی الناصیہ سے ربع راس کی تعین ہو جاتی ہے، تو چونکہ آیت پاک میں اجمال ہے، اس اجمال کی تفصیل اور بیان کے لیے ہم نے حدیث مغیرہ ابن شعبہ کو جو ہے ذریعہ قرار دیا ہے اس اعتبار سے۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آیت پاک کو جو ہے وہ اس کے اطلاق سے وہ 1، 2 اور 3 بال کے مسح کو جو ہے فرض یعنی مطلق مسح کو فرض اور ضروری کہتے ہیں، آیت پاک کو مجمل نہیں مانتے، ہم آیت کو مجمل مانتے ہیں اور اس کے اجمال کو ختم کرنے کے لیے ہم نے حدیث کو جو ہے ذریعہ بنایا ہے۔ اسی کو یہاں بیان فرمایا اس قاعدے کو کہ وَإِذَا قِيلَ مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ يُرَادُ بِهِ بَعْضُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَاءِ أَن تَدْخُلَ فِي الْوَسَائِلِ وَهِيَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ فَلَا يَثْبُتُ اسْتِعَابُهَا، اور با وسائل پر جب داخل ہوتی ہے تو وہ وسائل چونکہ مقصود نہیں ہوتے ہیں، جب وسائل مقصود نہیں ہوتے، وسائل مقصود بھی ذات نہیں ہوتی ہے، وسیلہ یعنی کسی کام کو کرنے کا ذریعہ، آلہ اور وسیلہ، با اس پر داخل ہوتی ہے تو چونکہ وہ مقصود نہیں ہوتے ہیں تو وسیلے کا استعاب ثابت نہیں ہوگا، لہذا بل یکفی منہا ما یتوسل به للمقصود، جب با وسائل پر داخل ہوں گی جیسے ہاتھ یہ وسیلہ ہے، تو جب وسائل پر با داخل ہوں گی تو وہاں اس کا کل نہیں مراد ہوگا،
بلکہ اتنی مقدار مراد ہوگی جو مقصود تک پہنچانے والی ہو، اتنی مقدار مراد ہوگی جو مقصود تک پہنچانے والی ہو۔ فَإِذَا دَخَلَ الْبَاءُ فِي الْمَحَلِّ شُبِّهَ الْمَحَلُّ بِالْوَسَائِلِ فَلَا يَثْبُتُ اسْتِيعَابُ الْمَحَلِّ۔ لیکن یہ بات جو آنا بیان کر رہے ہیں کہ جب با عزو ممسو پر داخل ہو تو اس کا بعض مراد ہوتا ہے، آلے کا کل مراد ہوتا ہے، تو یہ قاعدہ ہمارا آیت تیمم سے ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ آیت تیمم میں بھی تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ کے اندر با عزو ممسو یعنی چہرے وجوہ پر داخل ہے، لیکن تمام ائمہ کے اتفاق سے پورے چہرے کا مسح کرنا تیمم کے اندر فرض اور ضروری ہے، تو جب وہاں بھی با داخل عزو ممسو پر ہے تو پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہوا، تو آیت وضو کے اندر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے اندر با بھی عزو ممسو پر داخل ہے، تو وہاں بھی کل راس کا مسح کرنا فرض ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو قاعدہ یہاں کے لیے وہ قاعدہ وہاں کے لیے بھی یہ قاعدہ آیت تیمم سے گویا ہمارا ٹوٹ رہا ہے۔ تو صاحب شرح وقایہ اس کا جواب دینے کی کوشش فرما رہے ہیں، گویا انہوں نے دو جواب دینے کی کوشش فرمائی ہے احناف کی طرف سے۔ وَيُمْكِنْ أَن يُجَابَ عَنْهُ، ممکن ہے کہ اس اعتراض کا یا اس اشکال کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب تو یہ حاصل ہے، جواب یہ ہے کہ دیکھیے تیمم میں پورے چہرے کا جو مسح ثابت ہے، وہ جو استیعاب تیمم میں پورے چہرے کا ثابت ہے وہ نص سے ثابت نہیں ہے، یعنی نص قرآنی سے ثابت نہیں ہے۔ جب نص قرآنی سے استیعاب تیمم میں ثابت نہیں ہے تو پھر اس قاعدے کو لے کر کے ہم جو ہے اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس قاعدے کی وجہ سے ہم جو ہے پھر یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا، یہ اشکال واقع نہیں ہوگا، بلکہ تیمم میں چہرے کے مسح کا جو استیعاب ثابت ہے وہ حدیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اور حدیث مشہورہ کیا ہے؟ فرمایا گیا حدیث میں کہ التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ وضربۃ لیدین الی المرفقین، کہ تیمم نام ہے دو ضرب زمین پر یعنی پاک زمین پر لگانے کا، ایک ضرب چہرے کے مسح کے لیے اور دوسری ضرب دونوں ہاتھوں کے کونیوں سمیت مسح کرنے کے لیے۔ تو گویا پورے چہرے کے مسح کے لیے ایک ضرب یہ فرض ہے، اور دوسری ضرب دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت مسح کرنے کے لیے یہ دوسرا فرض ہے۔ گویا تیمم کے دو فرض حدیث پاک میں جو بیان فرمائے گئے ہیں، اس حدیث مشہورہ کی روح سے تیمم میں چہرے کا استیعاب ثابت ہے، نص قرآنی کی وجہ سے نہیں۔ لہٰذا ہم اگر آیت وضو میں سر کا جو عزو ممسو ہے بعض حصہ اگر مراد لیتے ہیں اور آیت تیمم میں پورے چہرے کا استیعاب یعنی پورے چہرے کا اگر مسح اگر مراد لیتے ہیں تو اس سے کوئی ٹکراؤ کی شکل پیدا نہیں ہوتی ہے اور کوئی اشکال بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہوا۔ دوسرا جواب وَبِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِهِ فَحُكْمُ الْخَلْفِ فِي الْمِقْدَارِ حُكْمُ الْأَصْلِ۔ جواب یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو تیمم میں چہرے کا مسح یہ غسل کے قائم مقام ہے، غسل کے اصل تو دھونا ہے، لیکن جو ہے جن اعذار کی وجہ سے شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے، جن عذروں کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے غسل کی بجائے چہرے کا مسح کیا جاتا ہے۔ گویا مسح یہ قائم مقام ہے غسل کا، اور تو خلیفہ کا حکم مقدار میں وہی ہوگا جو اصلوں کا حکم ہے، جو اصلوں کا حکم ہے۔ تو اس اعتبار سے تیمم کے اندر چہرے کا مسح کل چہرے کا مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور چونکہ آیت پاک میں وضو کے سلسلے میں یعنی مسح راس کے سلسلے میں کوئی مقدار کا بیان نہیں کیا گیا ہے، اس لیے حدیث مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر ہم نے چوتھائی سر کے مسح کو فرض قرار دیا، گویا آیت کے اجمال کو ختم کیا گیا۔ اب اس بات کو صاحب شرح وقایہ نے اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ مسح چہرے تیمم کے اندر چہرے کے مسح کے اندر جو استیعاب ہے وہ نص سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ دونوں ہاتھوں کا مسح یہ نص سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ آیت پاک میں کیا کہا گیا، آیت وضو کے اندر فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ کا اطلاق تو
بغل تک ہوتا ہے، ہاتھ کا اطلاق تو بغل تک ہوتا ہے، اور تیمم کے اندر کیا کہا گیا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، وہاں پر اِلَى الْمِرْفَقَيْن کی قید نہیں ہے۔ جب وہاں تیمم کے سلسلے میں، مسح یدین کے سلسلے میں مرفقین کی قید نہیں ہے، تو اگر اطلاق نص کی بنیاد پر اگر ثابت ہوتا تو پھر تیمم کے اندر مسح کرنا بغل تک ضروری کہلاتا ہے، لیکن ضروری صرف کونیوں تک جو ہے مسح کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فَلَوْ كَانَ النَّصُّ دَالًا عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ لَلَزِمَ مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْإِبْطَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ، تیمم کے اندر بغل تک مسح کرنا فرض و قرار پاتا اگر یہ استحباب نص سے ثابت ہوتا تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت تیمم جو نص ہے اس میں تو غایت کا بیان نہیں ہے، الی المرفقین کی قید نہیں ہے۔ آیت وضو میں الی المرفقین کی قید ہے، لیکن آیت تیمم میں غایت کا بیان نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تیمم کے اندر چہرے کے مسح کا جو استحباب ہے وہ دوسری حدیث مشہورہ سے ثابت ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئی ہے، نص کی بنیاد پر ثابت نہیں ہے۔ اس لیے حاصل جواب احناف کا یہ ہوا کہ چونکہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے اندر جو ہے مقدار مجمل تھی، کتنے سر کا مسح کرنا چاہیے، تو ہم نے اس اجمال کو ختم کرنے کے لیے حدیث مغیرہ ابن شعبہ کو بنیاد بنا کر کے چوتھائی سر کے مسح کو ہم نے فرض قرار دیا ہے۔ لہذا احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل راس کا مسح کرنا فرض ہے، اور حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلق مسح جس کی مقدار 1 بال یا 3 بال پر بھی اگر تر ہاتھ کو پھیر لیا جائے تو ان کے نزدیک فرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام ائمہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مسلک پر پابندی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، اگلے سبق کے لیے آپ انتظار کیجئے اور جو اسباق آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں آپ اس سے خوب استفادے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔